السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جز 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 126 سے 131۔ اور ابھی آئی تھنک آپ لوگوں کی زوم ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی تھا، لیکن اکثر سسٹرز جو ہیں ان دونوں چیزوں سے گھبرا جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب کہ اگر آپ علم صحیح طریقے سے علم حاصل کریں گی، یعنی جس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے، تو وہ علم پھر پکا بھی ہوگا اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ اس کو جلدی بھولیں گی نہیں۔ تو جتنا آپ علم سیکھنے میں جس طرح سے یعنی لکھنا بھی چاہیے، اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اس کو ریوائز کرنی چاہیے، تو یہ تمام چیزیں جب آپ کرتی ہیں تو یہ علم بہت پکا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو زوم ایکٹیویٹی سے۔ آپ بس اتنا سوچیں نا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تیار کیا ہے جو آپ کے سبق کو سنتے ہیں، آپ کے سبق کا کریکشن کرتے ہیں، آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آج زوم ایکٹیویٹی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگوں تک تو علم پہنچتا ہی نہیں ہے، اور یہ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ سوال کر لے تو کیا جواب دیں گے کہ میں نے اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے اتنے سارے اسباب بنائے تھے، کیوں نہیں استعمال کیا یا کیوں اس سے فائدہ نہیں لیا، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ تو دنیا کا علم دیکھیں ہم اس طرح تو نہیں سیکھتے نا، چلتے بیٹھتے بنا ایگزام بنا ٹیسٹ کے، تو دنیا کی پڑھائی تو ہم نے اس طرح سے نہیں کی، تو یہ پڑھائی کو اتنی لائٹ کیوں ہم لیتے ہیں؟ تو پلیز زوم ایکٹیویٹی بھی ضرور کریں، اس سے آپ کا سبق پکا ہوگا۔ آپ ریوائز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں اچھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو پلیز آپ سب ضرور کوشش کریں، زوم ایکٹیویٹی بھی اٹینڈ کریں اور اپنے ٹیسٹ بھی دیں۔ بے شک ٹیسٹ میں آپ کو کم مارکس آئے، کوئی نہیں مسئلہ، یہ مارکس کے لیے نہیں ہے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ اس لیے ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کو کتنے الفاظ یاد ہے۔ پھر جب آپ دیکھیں گے آپ کو کم مارکس آئے ہیں تو ایک آپ میں ہی جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد کرنا چاہیے، اگلی دفعہ پھر آپ اچھی طرح سے یاد کریں گی، آپ علم کے ساتھ سیریس ہوں گی۔ تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کوئی بھی اپنی نہ زوم ایکٹیویٹی مس کریں نہ اپنے ٹیسٹ پیپرز کو مس کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، جعل بنایا، اس کو بنایا، اس کو یعنی فرشتوں کے آنے کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، لکم لیے تمہارے، وَلِتَطْمَئِنَّ جیسے ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، مطمئن کو یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہی روٹ ورڈز ہیں، اور لی تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوب دل، کم تمہارے دل، بھی ساتھ اس کے یعنی اس سے، وما اور نہیں۔ ہم یہاں ماں کا ترجمہ نہیں کر رہے، کیوں آپ بتا سکتی ہیں کس وجہ سے ہم یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے دیکھیں الا آیا ہے، جب بھی آگے الا آئے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ وما اور نہیں ہے، النصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے یا اللہ ہی کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ لیقطع، قاف طا عین سے ہے، لی کا معنی تاکہ، اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصے کو، ایک گروہ کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے طرف، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم، کاف با تا سے ہے، کبیتا کہتے ہیں منہ کے بل اوندھے کر دینا، یعنی کہتے ہیں جیسے الٹا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اس میں رسوائی اور ذلت کا معنی آتا ہے، تو یکبتا رسوا کرے، ہم ان کو، یا ذلیل کرے انہیں یا رسوا کرے انہیں، فا پھر، ینقلبو وہ پھر جائیں، خائبین، خا یا با سے ہیں، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر۔ لیسا نہیں، لکا آپ کے لیے، من الامری معاملے، اس معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اختیار آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، کوئی چیز کا یا کچھ، اختیار بریکٹ میں لکھیں، او یا یتوبہ وہ معاف کر دے،
یا مہربان ہو جائیں. اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جب توبہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مہربان ہو جانا. علیہم ان پر، او یا یعذب وہ عذاب دے ہم انہیں، فا پھر انا بے شک ہم وہ پھر بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں. وللہ اور لیے اللہ ہی کے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے. یغفر وہ معاف کرتا ہے، لی لمن جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، الربا ربا سود کو کہتے ہیں، انٹرسٹ کو، اضعافا دگنا، مضاعفتا کئی گنا بنا کے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ. واتقوا اور ڈرو یا بچو، النار آگ سے، اور تم بچو آگ سے، التی وہ جو، اعدت تیار کی گئی، للکافرین لیے کافروں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. تو کس بات پہ کہا گیا کہ تمہارے دل کی خوشی اور تمہارے اطمینان قلب کے لیے؟ تو اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے. تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، ان سے مدد کرے گا. لیکن سورۃ الانفال میں دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اس آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کی تعداد 1000 بتلائی گئی ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت کا. جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو دیکھیں اس آیت سے سورۃ الانفال کے ان الفاظ سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ فرشتے 1000 ہی نازل ہوئے، ایک ہی 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. لیکن 3000 کہیں 5000 کا ذکر آیا ہے، وہ اس لیے کہ مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے 3000 اور پھر 5000 کا وعدہ کیا گیا. اسی لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3 یا 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، 3 یا 5000 فرشتے نازل نہیں ہوئے. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد تو صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بنا فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے مسلمانوں کی. لیکن صرف ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہیں 3000 کا بھی ذکر آتا ہے اور کہیں 5000 کا بھی. اب اس کی نیکسٹ آیت میں اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کا وعدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائے. تو مقصد کیا تھا اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اصل مقصد کیا تھا کہ کافروں کو کاٹ دے اور ان کو ذلیل کرے. اور پھر اسی طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی. اگلی آیت میں، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے. تو دیکھیں اس آیت میں کافروں کو ہدایت دینا، ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرے پہ بھی یعنی زخم تھا، چہرہ بھی آپ کا زخمی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح ہوگی، کس طرح کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت سے نا امیدی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ان کا رویہ اس طرح تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور اس کو اظہار فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا، جس میں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بد دعا کا سلسلے کو بند فرما دیا۔ اس آیت سے پھر دیکھیں ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ان کے لیے اس آیت میں ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت دے، کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ کسی کو اس راہ راست پر لگا دیں۔ اور دیکھیں اس سے یہ بھی واضح ہوتی ہے یہ بات کہ یہ قبیلے جن کے لیے بدعا فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم کیا ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ آیت 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ انٹرسٹ کو سود کہتے ہیں اور عربک میں اس کو ربا کہتے ہیں، کہ بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جہاں یہاں پہ اس طرح آیا ہے نا کہ بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا چڑھا کر تو نہ کھاؤ، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بڑا چڑھا کر ہو، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں سود حرام ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دیکھیں زمانے جاہلیت میں سود کا رواج بڑا عام تھا۔ جب بھی وہ سود لیتے اور اس کو ادا کرنے کی مدت آ جاتی، وہ ٹائم آ جاتا کہ سود کو ادا کرنا ہے اور پھر وہ ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ تھوڑی سی رقم جو لی تھی سود پر، وہ بڑھ چڑھ کر کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس آگ سے جو ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں وارننگ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سود خوری سے اگر باز نہ آئے، اگر اس عمل سے باز نہ آئے تو یہ فعل، یہ کام تمہیں، یہ حرام کام تمہیں پھر کفر تک پہنچا سکتا ہے تو حرام، لیکن اگر اس میں اڑے رہے اور اگر یہ کرتے رہے تو یہی حرام کام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ سود کو اور کیونکہ دوسری آیت میں بھی جیسے سورۃ البقرہ کی آیت میں تھی کہ جو سود لیتے ہیں ایسے ہے جیسے وہ اللہ اور رسول سے جیسے اعلان جنگ ہے۔ تو آج دیکھیں سود کتنی آسانی سے لوگ لے لیتے ہیں نا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو بینک سے انٹرسٹ پہ پیسے لے لیتے ہیں، بیٹے کو دوسری کنٹری بھیجنا ہے پڑھائی کے لیے، اس کے ایجوکیشن کے لیے، تو آرام سے پھر سے لون لے لیتے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ گھر کی تعمیر کرنی ہے، کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا ہے تو پھر لون پر اسی طرح یعنی سود سے پیسے لے کر گھر کی تعمیرات کرتے ہیں۔ کئی ایسے کام دیکھیں آپ گھروں میں، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے یا بڑی ہو، فوراً سود کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کو خاص طور پہ اللہ نے حکم دیا کہ ڈرو اللہ سے،
سود نہ کھاؤ، نہ سود دینا ہے، نہ سود لینا ہے. یہ ایسے ہے جیسے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے. نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے. کون اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ عقل حلال ہم کمائیں، اور اس حرام چیز اس سود سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں. ان آیات کی تلاوت سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.